السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے وہ بھائی جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ مجلس کے آداب میں سے ایک بہت اہم ادب یہ ہے کہ جو تقریر کرنے والا ہو، درس دینے والا ہو، اس کے سامنے تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اعلان نہیں کیا گیا لیکن انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر، یعنی درس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی بھی نشست ہوگی، کیونکہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور سوال و جواب کی کوئی نشست نہیں ہوئی، اور چونکہ ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی رہے گا، اس لیے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درس کے اختتام پر آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دینے کی کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو موضوع ہے آج کا ماہ محرم کی حیثیت، اس موضوع پر آپ لوگ بارہا سن چکے ہوں گے، اس دعویٰ سینٹر میں بھی اور دیگر اہل علم سے بھی۔ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، ماہ محرم کی مناسبت سے یہ موضوع رکھا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے تعلق سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہندوستان سے میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا عقیقہ کر لو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ مت کرو، خوشی مت مناؤ اس مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں عقیقہ کر لینا یا بعد میں عقیقہ کر لینا۔ اولاد ہو رہی محرم کے مہینے میں، نبی کی حدیث ہے کہ بچے کے 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، لیکن محرم کے مہینے کی وجہ سے لوگ اس مہینے میں نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ عقیقہ کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، نہ کوئی بلڈنگ بنانے کی شروعات کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، اس لیے آج بھی اس موضوع کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کے تعلق سے رہنمائی کی جائے، اور اس محرم کے مہینے کی حقیقت میں کیا شرعی حیثیت ہے اسلام کی نظر میں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی نظر میں، یہ جاننا آپ سب کے لیے، ہمارے لیے بےحد ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ موضوع آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، محرم کی 2 حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے شرعی، اور دوسری تاریخی حیثیت ہے۔ شرعی حیثیت اس کی 2 ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے،
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہوئی ہے 12 ہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا کے ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہی کا ایک سال ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کیلنڈر نہیں ہے، چاہے کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو کیلنڈر، اس میں 13-14 مہینے کا سال نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ہاں 12 مہینے ہی کا سال ہوتا ہے۔ دنوں میں فرق ہو جاتا ہے، کسی کے ہاں دن کچھ کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ قمری اور چاند کا لحاظ رکھیں گے تو دن کچھ کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ سورج کا لحاظ کریں گے تو دن زیادہ ہو جائیں گے، لیکن سب کے یہاں 12 مہینوں ہی کا ایک سال ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، اس 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھنا ہے۔ ان مہینوں کے اندر جیسے اور مہینے میں انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہے یا کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر بدرجہ اولا اس کو گناہوں سے دور رہنا ہے۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں کہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، البتہ حدیثوں کے اندر اس میں ان 4 مہینوں کی تعین کی گئی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جسے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ حدیث آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الزمانہ قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کو پیدا کیا تھا۔ مہینہ یہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات یا متتالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم و رجب و مضر بین جمادہ و شعبان، اور ماہ رجب جو مضر کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ آپ نے اس مہینے کی نسبت مضر قبیلے کی طرف اس لیے فرمائی کیونکہ قبیلے مضر کے لوگ اس مہینے کی زیادہ تعظیم کرتے تھے، زیادہ اس مہینے کا خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ نے رجب و مضر کہا، ورنہ ان کا اور کوئی رجب کا مہینہ نہیں تھا جو اس مہینے سے الگ رہا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حدیث نہیں لیں گے، پوری امت مسلمان یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ حدیث کے ذریعے سے اس کی تعین ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھے گا تو نہ قرآن کو سمجھ پائے گا، نہ قرآن پر عمل کر پائے گا۔ پورے قرآن ڈھونڈ ڈالیے، کہیں بھی قرآن میں ان 4 مہینوں کی تعین نہیں کی گئی کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ اگر اس کی تعین کی گئی تو وہی دوسری وحی جسے حدیث کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین فرمائی، اور دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے ان 4 مہینوں کی تعین فرمائی کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ان مہینوں میں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا، فساد کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو جو اللہ کے شعار ہیں، شعائر ہیں، ان کو حلال نہ کرو اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا شعار ہیں؟ شعار کہتے ہیں ان چیزوں کو جسے مسلمان ظاہری طور پر سب ایک ساتھ انجام دیتے ہیں، اس کو شعار کہا جاتا ہے، اس کو شعار کہتے ہیں۔ یعنی مسلمان مل کر کے سب ایک ساتھ جس عمل کو انجام دے، جس عبادت کو انجام دے، اس کو شعار کہا جاتا ہے۔ جیسے حج کا مہینہ ہے، قربانی ہے، جیسے عید اور بقرعید کی نماز ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، یہ ساری چیزیں شعار کہلاتی ہیں۔ ان کی عظمت ہے دین اسلام کے اندر،
اور ان شعار کی پابندی کی جائے گی، ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ ایسی داڑھی ہے، داڑھی بھی اسلام کا ایک شعار ہے۔ حجاب اور پردہ خواتین کے لیے، وہ بھی اسلام کا ایک شعار ہے۔ اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے یا عورتوں کے حجاب اور پردے کا مذاق اڑائے تو سمجھ لیجئے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ شعار ہیں، پہچان ہیں، علامات ہیں ایک اسلام اور مسلمانوں کی۔ لہذا ان کا مذاق اڑانا یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، شریعت اور نبی اور رسول کا مذاق اڑانا ہے۔ لہذا ایسا کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو یہ شعار ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شعار ہیں، جو علامات اور پہچان ہیں، ان کو حلال نہ کرو اپنے لیے، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی جو حرمت والا مہینہ ہے یا حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا بھی مذاق نہ اڑاؤ، ان کو بھی اپنے لیے حلال نہ کرو، بلکہ ان مہینوں کی عظمت کا خیال رکھو۔ ان مہینوں کے اندر قتال، لڑائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے، لہذا اس کی حرمت کو سمجھو۔ تو پہلی حیثیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے اللہ کا محرم کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ مہینہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ گئی۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا محرم مہینہ، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ باعث ثواب ہے، یعنی نفلی روزہ، ورنہ جو فرض روزے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں انسان رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہوا افضل الصیام بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے، تہجد نماز ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہ مسنون اور افضل عمل ہے۔ خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اگر انسان اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، کیا فرماتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو یہ عاشورہ کا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی، شرعی حیثیت ہو گئی۔ اس مہینے کی ایک حیثیت حرمت والا مہینہ، دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ روزوں والا مہینہ ہے، مسنون اور نفلی روزوں والا مہینہ، اور خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن جب آپ کا آخری سال تھا سن 11 ہجری، جب آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یہودی ہیں وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ لئن بقیت الی العام المقبل لاصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے کہا کہ تم ان کی مخالفت کرو، کہ ان کی یہودیوں کی، وہ اعداء اسلام ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لہذا ہماری شریعت میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کی آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ حدیث آپ نے محرم میں فرمائی، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کو 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسی لیے ان کی ہمیں مخالفت کرنی ہے، اور ان کی مخالفت میں بہتر یہ ہے کہ انسان 9 اور 10 کا روزہ رکھے، کیونکہ ہمارے نبی کی تمنا تھی، ہمارے نبی کی آرزو اور خواہش تھی، اور نبی کی تمنا اور آرزو اور خواہش افضل اور بہتر چیز کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان 9 اور 10 کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ ابھی 9 اور 10 تاریخ جو آ رہی ہے، آنے والی جمعرات محرم کی 9 تاریخ ہوگی سعودی عرب کے کیلنڈر کے لحاظ سے، اور جمعہ جو ہے
یہ عاشورہ ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ تو جمعرات اور جمعہ، ویسے بھی جمعرات کی فضیلت ہے، ہر مہینے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا حکم ہے یا افضل عمل ہے۔ ان دونوں دنوں میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تو 9 اور 10 یعنی جمعرات اور جمعہ کا روزہ یا جمعہ اور ہفتے کا روزہ، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا منع کیا گیا شریعت کے اندر، لیکن آپ سنیچر کو ملا لیں یا اس سے پہلے ایک دن ملا لیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جمعہ اور سنیچر 10 اور 11، تو یہ 9 10 یہ بہتر ہے، یا 10 اور 11 روزہ رکھ لیں یہ بھی ان کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزہ اسی دن سے چلا آ رہا ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اسی لیے مکہ کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ مکہ کے اندر رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، لہذا آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو روزہ 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا روزہ، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ فرعون اس کے لشکر کو پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اس لیے آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس دن کا روزہ رکھنا مسنون ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے اس 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کی وجہ اور اس کا اصلی سبب جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی محرم کی 10 تاریخ کو جا کر کے جودی پہاڑ پر رکی، یا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، یا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، یا اس طریقے سے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب چلا تھا، ان کی قوم سے جو عذاب ٹال دیا گیا، یا اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی، یا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر کامیابی حاصل ہوئی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ ساری باتیں بے سروپا ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان باتوں کا صحیح حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی محرم کی 10 تاریخ کو، اس لیے انہوں نے روزہ رکھا اور ہمارے نبی نے بھی روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں نبی کے حکم کی تعمیل میں، سنت کی اقتداء اور پیروی میں۔ اور اس کے علاوہ اور جو باقی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری باتیں سراسر غلط ہیں اور صحیح حدیثوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ ہے اس مہینے کی شرعی حیثیت، حرمت والا مہینہ ہے اور روزوں والا مہینہ ہے۔ دوسری جو اس کی حیثیت ہے تاریخی حیثیت ہے، اور تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، محرم کے مہینے سے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جیسا کہ تاریخ کے اندر بیان کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت میں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، اور سن 17 ہجری میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے طرف سے جو ہمارے پاس پیغامات آتے ہیں، جو خطوط آتے ہیں، ان خطوط اور پیغامات میں تاریخ درج نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ اس میں کون سی تاریخ پہلے کی ہے، خط پہلے کا ہے، کون سا پیغام بعد کا ہے، لہذا کوئی تاریخ طے کر لیں اور اس کو لکھ دیا جائے تاکہ جسے خط ملے اسے معلوم ہو جائے کہ خط یا مکتوب کب کا ہے۔ جب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط پہنچتا ہے تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، انہی میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی تھے، اور شریک عبد الرحمن بن عوف، اور جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت باقاعدہ حیات تھے، وہ سب کے سب کو انہوں نے اکٹھا کر رکھا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک پالیسی تھی کہ وہ اپنے دور خلافت میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو مدینہ سے جانے سے منع کر دیا تھا، اور ان سب کو مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا تھا، اور کہا کہ جب کوئی بڑا مسئلہ ہمارے پاس آ جائے گا تو میں کس سے مشورہ لوں گا،
اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کو انہوں نے مدینہ سے جانے سے منع کر دیا تھا۔ تو جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے بڑے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ جو ہجرت ہے اس ہجرت کو اسلامی سال کی بنیاد بنائی جائے اور وہ ہمارا اسلامی سال کہلائے۔ اسی لیے جو ہمارا سال ہے اسلامی وہ کیا ہجری سال کہلاتا ہے، یعنی یہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، اس کا تعلق آپ کی بعثت سے نہیں ہے، آپ کی ولادت سے نہیں ہے، فتح مکہ سے نہیں ہے، غزوہ بدر سے نہیں ہے، یا اور آپ کی زندگی میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ان سے نہیں ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہے ہجرت، اسی لیے اس سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس لیے منتخب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی نشر و اشاعت اللہ کے فضل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کوششوں اور خدمات کے بعد آپ دیکھیے کہ ہجرت رسول ہی کی مرہون منت ہے۔ ہجرت ہی کو جیسے اللہ رب العالمین نے اسلام کو دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا، وہ اسلام جو پہلے مکے کی گلیوں کے اندر مشہور تھا، جہاں پر اسلام کا نام لینا بھی قتل کے مرادف ہوا کرتا تھا، جب اسلام مکے سے نکل کر کے مدینے کے اندر پہنچتا ہے تو چند سالوں میں اللہ رب العالمین نے پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو غلبہ عطا کر دیا۔ اور جب سن 11 ہجری کے اندر سن 10 ہجری کے اندر جب آپ نے حج فرمایا تو آپ کے ساتھ تقریباً 1,20,000 کا مجمع تھا۔ تو یہ ہجرت بہت یعنی اہم عمل ہے یا ایک اہم چیز ہے آپ کی زندگی میں، سیرت رسول میں۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو بنیاد بنانے کا حکم دیا اور تمام صحابہ کرام نے اسی کو بنیاد رکھا، اس لیے ہمارا سال اسلامی جو ہے ہجری سال کہلاتا ہے۔ اور اس کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ بنیاد بنی ہجرت لیکن شروعات محرم کے مہینے سے، کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی آپ نے مدینہ کے صحابہ کرام سے، انصار سے جو بیعت لیا تھا، دوسری بیعت عقبہ جو کہی جاتی ہے حج کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، نبوت کے 13ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں آپ نے انہیں حج کے ایام میں ان سے بیعت لی تھی۔ اور اس میں ایک بند یہ بھی تھا کہ جب ہم لوگ مکہ چھوڑ کر کے یا مسلمان مدینہ آئیں گے تو آپ سب لوگ ان کی مدد کریں گے، اسی لیے مدینہ کے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والے، اور جو ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور مہاجر اس لیے کہ انہوں نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، دولت بھی چھوڑی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمام چیزیں چھوڑ کر کے مکہ کے لیے نکل گئے، اس لیے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بند تھا کہ جب ہم لوگ مدینہ آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ جب یہ بیعت واقع ہو گئی تو ذوالحجہ کے بعد صحابہ کرام کا قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگا۔ چونکہ یہ بیعت ہوئی تھی ذوالحجہ کی 11 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو رات میں یہ بیعت ہوئی تھی، اور ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ ہوتا ہے، آدھے مہینے سے تو شروعات نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اس لیے اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے مانی گئی۔ تو یہ ہے اس کی وجہ، جو تاریخی حیثیت ہے کہ یہ ہجری سال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد دلاتا ہے، محرم کا مہینہ، اور یہ تاریخی ایک حیثیت ہے، اس لیے یہ 2 حیثیتیں ہیں اس ماہ محرم کی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور تیسری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام اور شریعت کی ان دونوں حیثیتوں کو بھلا کر کے محرم کی ایک تیسری حیثیت بنا ڈالی، جس حیثیت کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، اور اتفاق کی بات ہے کہ جس سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10 تاریخ کو، وہ جمعہ کا دن تھا، اور آج بھی جمعہ ہی کا دن ہے۔ تو یہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر کے ہمارے ملکوں کے اندر اس مہینے کے اندر ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ تعزیہ بنایا جاتا ہے، نوحہ ماتم کیا جاتا ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں،
اور محرم کی تاریخ شروع ہونے سے لے کر کے 10 تاریخ یا اس کے بعد بھی عزا کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور شادی بیاہ سے گریز کیا جاتا ہے، اور کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، گوشت نہیں کھایا جاتا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریبان چاہ کرتے ہیں، اپنے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت سے محبت اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کا ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جبکہ تمام چیزوں کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر نہیں۔ جب روزہ ہمارے نبی نے رکھا تو حضرت حسین کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ روزہ اس وقت سے رکھا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے روزے کی شروعات ہوئی، اور مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، مکہ کے مشرکین روزہ رکھتے تھے، اس طریقے سے مدینہ جب آپ پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا۔ لہذا جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک بڑا واقعہ ہے، اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے مظلومانہ طور پر ہوئی، اور ان کی شہادت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ ان کو شہید کیا جائے گا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ حدیث آتی ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث، حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے کہ لقد دخل علی البیت ملک، کہ اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، لم يدخل علی ما قبلها، کہ اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ فقال علی، تو اس فرشتے نے مجھ سے یہ کہا، ان ابنک ھذا حسین مقتول، تمہارا یہ نواسہ، یہ بیٹا مقتول، یہ حسین، اسے قتل کیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین دکھا دوں، وہ مٹی جس مٹی پر ان کو قتل کیا جائے گا۔ قال، تو راوی فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَا، تو ہمارے نبی نے سرخ مٹی نکالی، یا حضرت وہ فرشتے نے سرخ مٹی نکال کر کے دکھایا اور کہا کہ اس سرزمین پر اس مٹی میں تمہارے نواسے حضرت حسین کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی جو ہے صحیح حدیث ہے۔ ایسے ہی اور مسند احمد کی ایک حدیث آتی جس میں اور تفصیل ہے، جس کی روایت کرنے والی ام سلمہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، تو آپ نے ام سلمہ سے کہا کہ دروازے پر دھیان دو، کوئی دروازے سے اندر نہ آئے۔ تو وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازے کو کھول کر کے اندر داخل ہو گئے، اور آ کر کے آپ کی پیٹھ پر کودنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگاتے اور ان کو چومتے بوسہ دیتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا تمہیں ان سے بہت محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت محبت ہے ہمیں ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان ابنت کا ستقتلہ امتک، انہوں نے کہا کہ تمہاری امت کے لوگ انہیں قتل کریں گے۔ ان شئت اریتک المکان الذی یقتل فیہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جس جگہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تمہارے نبی نے کہا کہ ضرور دکھا دیجئے۔ تو انہوں نے جہاں ان کو قتل کیا گیا وہاں سے مٹی نکالی اور ایک مٹھی مٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور کہا کہ اس زمین پر ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہ وہ مٹی کا رنگ سرخ تھا اور وہ نرم مٹی تھی۔ اور اس حدیث کے جو ایک راوی ہیں تابعی ہیں، ان کا نام ہے ثابت، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کربلا کی زمین کی مٹی تھی۔ ابن حبان کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور شعیب ارناؤوط نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور بھی علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، جیسے آپ نے حضرت علی کے بارے میں پیشین گوئی تھی اور یہ کہا کہ تمہیں جو قتل کرے گا سب سے مجرم ہوگا، سب سے بڑا شریر قاتل ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا۔ ہمارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ ایسی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی کہ ان کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ اور شہید اس لیے کہا جاتا ہے
کہ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، کیونکہ جو دونوں لشکر تھے دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف چند لوگ تھے 100-200 کے آس پاس یا بہت زیادہ 300 تھے، اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ اور اس کے تعلق سے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بہترین بات ہے، جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اور الحمدللہ وہ بات میں نے دیکھا کہ خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات ان کے تعلق سے بیان کی ہے، اور وہ بات یہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، میں پہلے بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سردار ہیں، ان کی بڑے مناقب اور فضائل ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان سے محبت دین ہے، ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے۔ ان سے جو محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، ان سے جو بغض رکھے گا، نفاق رکھے گا، عداوت رکھے گا، گویا کہ وہ نبی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ ہم سب کو دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے حضرت حسن و حسین سے محبت نہ ہو۔ اگر اسے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نبی سے بھی محبت نہیں ہے، اور اگر نبی سے محبت نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہماری محبت رافضیوں کے طریقے سے نہیں ہے، جو رافضی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلو کرتے ہیں اور ان کے مقام کو اونچا کرتے ہیں اور شہادت کا نام لے کر کے ناجائز اعمال کرتے ہیں، جبکہ ان تمام چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نبی کی وفات کے 51 سال بعد ہوئی ہے۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی عمر 54 سال کی تھی۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، دین اسلام سے راضی ہو گیا، لہذا اسلام کی تکمیل کے 51 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کا کیا ہوگا؟ صرف اتنی سی حیثیت اس واقعے کی آپ شہید ہیں۔ ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی اور مظلومانہ طور پر آپ کو شہید کیا گیا۔ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے 3 مطالبے رکھے۔ ایک تو یہ کہ مجھے مکہ واپس ہونے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، مجھے کسی سرحد پر جانے دیا جائے۔ یہ 3 مطالبے انہوں نے رکھے، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہوا کربلا کے بعد، حضرت حسین کی شہادت کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلام کو غلبہ ملا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے تھے، وہ جب سارے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے نکلے، کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے مسلم بن عقیل جو ان کے چچا کے بیٹے تھے ان کو بھیجا تھا، اور کوفہ والوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے، کیونکہ کوفہ والوں کی طرف سے ان کے پاس بہت سارے خطوط آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم یزید کی حکومت اور خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے۔ ان کے پاس خطوط کا ڈھیر تھا۔ ان خطوط کی بنیاد پر حالات کا پتہ لینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے جاز بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ جب وہاں پہنچے وہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ کے اکثر لوگوں نے تقریباً 10,000 یا 15,000 کا لشکر یا لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت حسین ہی کو چاہتے ہیں، انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا، اور خط یہ لکھا کہ آپ آ جائیے، اور کوفہ اور سب لوگ آپ ہی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر یہ خبر پہنچتی یزید کے پاس، یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے۔ تو وہاں خبر پہنچنے کے بعد ان کے جو والد تھے حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا سفینہ، بہت ماہر تھا اور بہت ہی زیادہ حکیم اور دور اندیش تھا، گرچہ غلام تھا۔ حضرت بن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو مشورہ لینے کے لیے جس کے پاس بھی وہ صلاحیت ہوگی، چاہے آپ سے عمر میں کم ہو، منصب میں کم ہو، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، تو ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے لیتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے یزید نے
ان کو بلایا سفینہ کو اور کہا ایسا معاملہ ہم کیا کریں، کوفہ ہمارے عمارت سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم وہاں عبید اللہ بن زیاد کو امیر بنا کر کے بھیج دو۔ عبید اللہ بن زیاد یہ بصرہ کا امیر تھا، بصرہ اور کوفہ دونوں قریب قریب شہر ہیں، تو انہوں نے کوفہ کی عمارت بھی عبید اللہ بن زیاد کو دے دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کچھ دنوں کے بعد جب کوفہ پہنچتا ہے تو جب کوفہ گیا وہ تو اپنے چہرے کو اس نے چھپا کر کے رکھا تھا، کپڑے سے اور رومال سے باندھ رکھا تھا۔ یہ ساری باتیں ابن تیمیہ نے بیان کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر نے، امام ذہبی نے، اور جو قابل اعتماد مورخین ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر، ان کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ تاریخ نے جو رافضیوں نے لکھی ہے، یہ دشمنان اسلام دشمنان صحابہ نے لکھی ہے، ان کی تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ جس تاریخ پر اعتماد کیا ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے، وہ تاریخ میں نہیں بتا رہا ہوں، میں تاریخ بتا رہا ہوں جو تاریخ اہل سنت والجماعت نے لکھی ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے نے لکھی ہے، وہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، امام ذہبی، اور اس طریقے سے ابن جریر طبری، اور اس طریقے سے بعد کے مورخین نے، احمد شاکر نے، اور بعد کے مورخین نے جو تاریخ بیان کی ہے کربلا کی، وہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح طور پر پیش کر رہا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد پہنچتا ہے، چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے، لوگوں نے استقبال کیا، یا اہلا وسہلا بابن رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا استقبال ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے یہ، اسی لیے عبید اللہ بن زیاد بہت چالاک اور شاطر انسان، اس نے چہرے پر اپنے کپڑا باندھ لیا، کیونکہ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کی طرف سے خط پہنچ چکا ہے اور حضرت حسین کوفہ آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا تھا، چہرے پر باندھ رکھا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، کہا کہ نواسے رسول حضرت حسین آ گئے، سب نے استقبال کیا۔ جب اس نے اپنے چہرے سے کپڑے کو اٹھایا تو اکثر لوگ انہی کی مجلس سے نکل گئے، اور رات ہوتے ہوتے اکثر لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، وہ سب کے سب جا کر کے عبید اللہ بن زیاد سے مل گئے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تاریخ بہت کچھ لمبی ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، لیکن شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے، اور ان کی خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہمارا یہ لیٹر حضرت حسین تک پہنچا دیا جائے۔ اور جو دوبارہ انہوں نے لیٹر لکھا، وہ یہ لیٹر لکھا تھا کہ تم مکہ ہی میں رہو اور کوفہ مت آؤ، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور یہ سب دغا دینے والے لوگ ہیں، ان پر اعتماد مت کرنا، لہذا تم یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ عبید اللہ بن زیاد کی جو فوج تھی یا جو لشکر تھا، اس کے کمانڈر تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص۔ یہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، انہیں میں سعد بن ابی وقاص ان کے صاحبزادے ہیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ آپ دیکھیے ذرا، نام یاد رکھیے، عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ کمانڈر تھے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے۔ اور کس کے بیٹے ہیں؟ صحابی رسول مبشر بالجنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عمر بن سعد، یہ کمانڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا خط پہنچا دوں گا، انہوں نے ذمہ داری لی، اور اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو وہاں سے نکل پڑے، اور جب نکلنے لگے تو صحابہ کرام ان کو منع کیا۔ منع کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، خود ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ عبداللہ بن عباس نے منع کیا، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے منع کیا، عبداللہ بن زبیر نے منع کیا، عبداللہ بن عمر نے منع کیا، جابر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ابو واقد لیثی نے منع کیا، مسور بن مخرمہ، یہ صحابہ کے نام بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے منع کیا، اور اس وقت یہ بڑے مشہور شاعر تھے فرزدق، انہوں نے منع کیا۔ ان تمام لوگوں نے ان کو منع کیا، کہا کہ وہاں مت جاؤ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تمہاری داڑھی خون کے اندر لت پت دیکھ رہا ہوں، تم وہاں مت جاؤ، اور ان کے پاس دوسرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو تمام صحابہ کرام ان کا ساتھ دیتے، ان کو اس جنگ پر نکلنے سے منع نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ راستے میں پہنچتے ہیں اور جب انہیں اطلاع ملتی ہے اور عمر بن سعد کا قاصد سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور خط ملتا ہے، تو وہیں سے وہ اپنا ارادہ بدل دیتے، کہتے ہیں ہم لوگ مکہ واپس چلتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے رشتہ دار کو مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا، ہم ان سے قصاص لیں گے۔ جب ان کا مطالبہ آتا ہے
تو چاروں ناچار مجبور ہو کر کے عمر رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کوفہ کی طرف راستے میں انہوں نے ارادہ بدل دیا، مکہ واپس آنا چاہا، لیکن ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم خون کا بدلہ لیں گے، ہمارے بھائی کو، ہمارے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم ان سے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے حسین رضی اللہ عنہ مجبوری میں چاروں ناچار پھر کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ راستے میں پہنچتے ہیں، کربلا سے پہلے ایک جگہ ان کی ملاقات ہوتی ہے عبید اللہ بن زیاد کے لشکروں سے، اور اس لشکر کے کمانڈر تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے 3 باتیں رکھی اور کہا کہ یہ 3 مطالبہ میں آپ کے پاس رکھتا ہوں، اور ان تینوں مطالبوں میں سے کوئی ایک مطالبہ میرا مانا جائے۔ ایک مطالبہ یہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں ڈائریکٹ یزید کے پاس جاؤں گا، نمبر 3 کسی سرحد پر مجھے جانے دیا جائے، میں اپنی زندگی کے بقیہ حصہ وہاں رہ کر کے گزار لوں گا۔ یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر بن سعد نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے بھی اس مطالبے کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اور ہمارے نبی صادق مصدوق ہیں، لہذا یہ شہادت گھر کے اندر نہیں ملتی ہے، شہادت کے لیے انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مقدر تھیں، اس لیے واقعہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر پیش آیا۔ عمر بن سعد نے قبول کر لیا، عبید اللہ بن زیاد نے بھی کہا کہ ہاں، ہم تینوں میں سے تمہارا ایک مطالبہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا شمر بن ذی الجوشن، آدمی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اور عبید اللہ بن زیاد کے مقرب لوگوں میں سے تھا، قریب لوگوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ حضرت حسین تم اس بصرہ کے اور کوفہ کے گورنر ہو، بصرہ اور کوفہ کے تم گورنر ہو، لہذا یہ واقعہ یہاں پیش آ رہا ہے اور یہاں حضرت حسین کو گرفتار کیا گیا، لہذا اصول یہ کہتا ہے، نظام یہ کہتا ہے کہ تم یہاں کے گورنر اور امیر ہو، وہ آئیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اس کے بعد تم انہیں یزید کے پاس بھیجو یا مکہ بھیج دو یا جہاں تمہاری مرضی تہاں تم کو بھیج دو۔ یہ کس نے ورغلایا؟ شمر بن ذی الجوشن نامی ایک شخص نے، یہ اس نے ورغلایا، اور یہ بات عبید اللہ بن زیاد کو یعنی سمجھ میں آ گئی، یا اس نے اس کی رائے کو قبول کر لیا۔ پھر پیغام بھیجا گیا حضرت حسین کے پاس کہ نہیں، پہلے آپ سرنڈر کریں، پہلے اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کریں، اس کے بعد وہ جو چاہیں گے آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد کو اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا اس کے حوالے اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا اگر حوالے نہیں کریں گے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنگ ہمیں منظور ہے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے حوالے ہم اپنے آپ کو نہیں کریں گے، یا اس کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کا شدت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جنگ پیش آئی۔ جنگ کیا تھی؟ ایک طرف کچھ لوگ تھے، 100-200 یا بہت زیادہ 300 لوگ تھے، اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے وہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ تاریخ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین ہی امام ہوا کرتے تھے، انہی کی امامت میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ ایک دن کا واقعہ ہے، چند گھنٹوں کا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی جیسا کہ روافض اور جو دشمنان صحابہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مختصر طور پر میں نے واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ یہ جنگ حضرت حسین بھی جیسا کہ میں نے کہا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ وہ مکہ واپس جانا چاہ رہے تھے راستے میں، اور صحابہ نے ان کو روکا اور 3 مطالبے رکھے، یہ ساری چیزیں اس بات کو دلالت کرتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتے تھے، لہذا اسے اسلام اور کفر کی جنگ ماننا یہ سب کیا ہے، سراسر غلط ہے، بلکہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اور ایک بڑا واقعہ اسلامی تاریخ اسلام کا، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے واقعات اسلام کے اندر پیش آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے شہید تھے حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دربار نبوت سے سید الشہداء کا لقب دیا گیا ہے۔ جو روافض ہیں یہ حضرت حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سید الشہداء قرار دیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ سید الشہداء، ان کو بھی شہید کیا گیا غزوہ احد کی سرزمین پر یا غزوہ احد کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے اور ان سے افضل تھے، مبشر بالجنہ تھے، ان کے والد محترم علی رضی اللہ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کی بھی شہادت حضرت حسین کی شہادت سے بڑی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کر رکھی تھی۔ جب دوسری بیٹی کی بھی وفات ہو گئی تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہمارے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو بھی اس کی شادی میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ ان کو بھی مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا اور ان کی شہادت بھی حضرت حسین سے بڑی شہادت تھی، بڑی شہادت تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ پورا محاصرہ کیا گیا، پورے 1 مہینے تک کھانا اور پانی بھی نہیں ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ شخصیت، وہ ذات مبارکہ جس نے مدینہ کے لوگوں کے لیے، جب یہودیوں نے جو مدینے کے اندر جو کنویں تھے یہودیوں کے قبضے میں تھے، انہوں نے مسلمانوں پر اس کنویں سے پانی لینے کو حرام کر دیا، منع کر دیا اور کہا کہ کوئی اس کنویں سے پانی نہیں لے سکتا ہے۔ اور جب مسلمان پانی کے لیے ترسنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کنووں کو خرید کر کے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جس ذات مبارکہ کی وجہ سے مدینہ کے مسلمانوں کو پانی ملا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ پورا 1 مہینے تک کھانا اور پانی کے لیے ترستے رہے۔ اسی لیے علامہ احسان ظہیر کہا کرتے تھے کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی سب سے زیادہ مظلومانہ طور پر شہید ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے 1 مہینے تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ان کو شہید کیا گیا۔ فسیق فیکہم اللہ، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور اس وقت ان کی شہادت عمل میں آئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی شہادت حضرت حسین سے بڑی شہادت ہے۔ ایسے آپ دیکھیں ان سے افضل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور ایک مجوسی غلام نے ان کو شہید کیا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، خنجر سے اس نے وار کیا اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت ان سے بھی بڑی تھی، کیونکہ اس کائنات میں اس امت کے اندر دوسرے سب سے افضل جو شخصیت ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو کیا ان تمام لوگوں کی شہادتوں پر لوگ ماتم کرتے ہیں؟ کیا نوحہ کرتے ہیں؟ کیا گریبان چاک کرتے ہیں؟ کیا اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آڑ میں ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں شریعت کی روشنی میں جائز ہوتی تو ان لوگوں کے لیے جائز ہوتی جن کی شہادتیں ان سب سے بڑی شہادت ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ سب شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، اور پھر نوحہ اور ماتم کرنا یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ماتم کرتے تھے، گریبان چاک کرتے تھے، کپڑے پھاڑتے تھے، آہو بکا کرتے تھے، چیختے اور چلاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے امت کو اور لوگوں کو منع کیا ہے، اور آپ کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حدیث میں فرماتے ہیں لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود دعا بدعوى الجاہلیہ، بخاری مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے رخسار کو تماشے مارے اور جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ انا بری من السالقہ والحالقہ والشاقہ، میں بین کرنے والی یعنی نوحہ ماتم کرنے والی، سر کے بال موڑنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے عورتوں کے بارے میں بیان کیا، کیونکہ ماتم عورتیں کرتی ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر ماتم عورتیں کیا کرتی تھیں، نوحہ عورتیں کرتی تھیں، مرد لوگ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ورنہ جو بھی نوحہ ماتم کرے گا اس پر یہ حدیث صادق ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام لوگوں سے بری ہوں گے۔ آج اسے جو محرم کا مہینہ جو روافظ ہیں، عورتیں بھی ماتم کرتی ہیں، ان کے مرد بھی ماتم کرتے ہیں، اپنے جسم کو لولہان کرتے ہیں اور چاقوؤں سے، چھریوں سے، تلواروں سے اپنے جسم کو لولہان کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مرد کرتے ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں وہ ان پر بھی لعنت ہوتی ہے، اور ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بری ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت
توبہ کیے بغیر مر گئی تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیض پہنی ہوگی اور خارش کی زرہ جب پہنائی جائے گی اسے، یعنی اس کے جو کپڑے ہوں گے وہ سب آگ کے ہوں گے اور آگ کے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے اگر عورت ماتم کرتے ہوئے مر گئی، اسے توبہ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے، نوحہ نہیں، اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور یہ ماتم یا جو سوگ ہوتا ہے اس سوگ کا تعلق عورتوں سے ہوتا، مردوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر کسی آدمی کی وفات پر عورتوں کے لیے 3 دن سے زیادہ 3 دن، اور اگر شوہر ہے تو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کی وفات ہو جائے عورت 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی، البتہ اگر اس کا شوہر ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے گی، اس سے زیادہ سوگ منانا بالکل جائز نہیں ہے، وہ بھی عورت کے لیے۔ یعنی عورت کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کے بھائی کا، اس کے بیٹے کا، اس کے بہن کا، بھائی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی۔ اور سوگ منانا ایسا نہیں ہے کہ وہ گریبان چاک کرے گی، کپڑے پھاڑے گی، رخسار پیٹے گی، چیخے گی، چلائے گی، نہیں۔ سوگ منانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، زرق برق لباس نہیں پہنے گی، یا وہ زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی، یا زیب و زینت والے زیورات نہیں پہنے گی، اس کا معنی اور مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گریبان چاک کرے گی، کپڑے پھاڑے گی، اس طریقے سے نوحہ اور ماتم کرے گی، چیخے گی، چلائے گی 3 دن تک، نہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، زمانۂ جاہلیت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں شریعت کے اندر منع کر دیا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت پر 1390 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 1390 سال، ابھی بھی لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے 3 دن سے زیادہ کسی بھی مرد کی وفات پر سوگ منانے سے منع کیا ہے۔ 1390 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، لیکن پھر بھی آج اس مہینے کے اندر نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، اور ان سے بڑی وفات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت حسین کو جو بھی مقام ملا، جو بھی مرتبہ ملا، ہمارے نبی کی وجہ سے ملا، ہمارے نبی کی زبان سے ان کو یہ مرتبہ دلایا گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا، ہمارے نبی نے ان کے لیے اعلان کیا، لہذا جو بھی مقام مرتبہ ملا ان کو اس کی وجہ سے ملا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے بچے کی ولادت ہو، عقیقہ کر سکتے ہیں آپ، شادی بیاہ کر سکتے، بڑا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کیا حضرت حسین کی شہادت نبی کی وفات سے بڑھ کر کے ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حضرت حسین کی شہادت کو نبی کی وفات سے بڑی وفات اور بڑی شہادت سمجھتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ جو ایسا سمجھتا ہے، نہ اس کو اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت، نہ دین اسلام سے محبت ہے۔ تو حضرت حسین سے بڑی شہادت نہیں تھی ہمارے نبی کی وفات سے، لہٰذا جب نبی کی وفات پر یہ ساری چیزیں نہیں کی جاتی ہیں تو حضرت حسین کی شہادت پر کرنا کیسے ہمارے لیے جائز ہوگا؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شریعت کی روشنی میں سب کے سب حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور ایسا کرنا بالکل ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے بہت پیاری بات بیان کی ہے، اور وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے کہ وہ عثمان بن عفان کی خلافت میں ان کی ولادت ہوئی۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، مجموع الفتاویٰ کے اندر 3 جلد 410 اور 413 کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی ولادت عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی، اور انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا، نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ صحابہ میں سے تھے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور نہ ہی وہ دین اور صلاح میں بہت زیادہ مشہور لوگوں میں سے تھے، یعنی ان کی دینداری اور ان کی جو صلاح اور جو تقویٰ ہے وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے۔ وکان من شبان المسلمین، اور یہ مسلمانوں کے نوجوانوں میں سے تھے، اور ولا کانا کافر ولا زندیق، نہ وہ کافر تھے نہ زندیق تھے۔ وہ تولا بعد ابی ہے علی کراہت من بعض المسلمین، اور انہیں اپنے باپ کے بعد مسلمانوں کی کراہیت اور ناپسندیدگی کی وجہ سے کی بنیاد پر ان کو یہ خلافت ملی، یعنی بہت سارے لوگوں کو ان کی جو حکومت تھی ناپسند تھی، تو کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے بعد بہت سارے مسلمانوں یا بعض مسلمانوں کی ناپسندیدگی کے باوجود انہیں اپنے والد کی خلافت ملی،
ورضا من بعضهم، اور بعض مسلمان ان سے راضی تھے، وکان فیہ شجاعۃ وکرم، اور یہ بہت بہادر تھے، یہ شجاعت تھی ان کے اندر، اور بہت ہی زیادہ سخی تھے، کرم ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس نے بھی ان کو کیا کہا کہ فتح العرب قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یزید بن معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا، یعنی بہت بہادر انسان تھا۔ اس لیے جب یہ یزید پیدا ہوا تو اس کے بعد ان کے والد نے اسے گاؤں کے اندر بھیج دیا۔ گاؤں کے اندر جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوتی ہے، وہاں تکلیفیں ہوتی ہیں، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، زبان صحیح ہوتی ہے، انسان مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھتا ہے، جبکہ شہر کے اندر ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ شہر کے اندر آسائشیں ہوتی ہیں، آرام ہوتا ہے، تو انسان ناز و نعم کے اندر پڑتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر بھیج دیا تھا یزید کو، اور یزید کی پرورش وہیں پر ہوئی، گاؤں کے اندر ہوئی تھی، یعنی دیہات کے علاقوں میں ہوئی تھی یزید کی پرورش، اس لیے ان کے اندر بہادری تھی اور کرم تھا۔ پھر وہ کہتے وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلْفَوَاحِشِ كَمَا يَحْكِي عَنْهُ خُصُومُهُ، اور وہ فواحش کا بھی ارتکاب نہیں کرتے تھے جیسا کہ ان کے دشمن ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وجرت فی عمارت امور عظیمہ، اور ان کی عمارت میں بڑے بڑے امور ہوئے، انہی میں سے حضرت حسین کا قتل ہے۔ پھر کیا پڑھتے وہ لم یأمر بقتل الحسین، انہوں نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا حضرت یزید نے۔ ولا اظہر الفرح بقتلہ، اور نہ حضرت حسین کے قتل پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ولا نکتب بالقدیم علی ثنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی ان کے دانتوں پر اپنی چھڑی سے نشان لگایا۔ یہ اب عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں آتا ہے، حضرت یزید کے بارے میں نہیں ہے کہ حضرت یزید نے چھڑی رکھی تھی حضرت حسین کے سر پر، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ولا حمل راس الحسین ولا حمل راس الحسین علی الشام، اور نہ ہی حسین کے سر کو شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ لیکن امر بمنع الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدفعہ عن الامر، انہوں نے کیا کیا تھا یزید نے حضرت حسین کو منع کر دیا تھا، حکم دیا تھا حضرت یزید نے کس کو، عبیداللہ بن زیاد کو، کہ حضرت حسین کو روک دو اور جو ہے انہیں معاملے سے باز رکھو۔ وَلَوْ كَانَ بِقِتَالِهِ، اگرچہ ان سے یہ کام کرنے کے لیے قتال کی نوبت آ جائے۔ یعنی حضرت یزید کا کیا حکم تھا؟ اس کا حکم یہ تھا عبیداللہ بن زیاد کو کہ ان کو کسی بھی طریقے سے حکومت سے باز رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، کوفہ کے خلیفہ الگ ہو جائیں، ان کو ان سے باز رکھنا یہ چاہتا تھا، نہ ان کا قتل کرنا چاہتا تھا، نہ اس نے یہ حکم دیا تھا۔ فزاد النواب علی امرہ، ان کے جو جانشین اور نائبین تھے یزید کے، انہوں نے زیادہ کر دیا چاپلوسی میں، یا ہمارا مقام بڑھ جائے گا یا اور کچھ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے زیادہ کر دیا، یزید نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ فطلب منہم الحسین، یزید تو حضرت حسین نے ان سے طلب کیا، مطالبہ کیا کہ انہیں یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا کسی سرحد کے پاس جانے دیا جائے، یا مکہ واپس جانے دیا جائے۔ فمنعوہ، تو لوگوں نے اس کو منع کر دی، الا ان یستأصل لہم، ہاں اس بات پر انہوں نے اجازت دی کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، کہ عبیداللہ بن زیاد کے۔ وہ عمر بن سعد بقتالہ، اور پھر عمر بن سعد کو ان سے جنگ کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ فقتلوہ مظلوما، ان کو مظلومانہ طور پر قتل کر دیا گیا، یہ لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس کے اندر کیا بات بتایا انہوں نے؟ یہ بتایا کہ جو 3 مطالبے رکھے تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ مطالبہ ماننے کے لیے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ آپ کو اپنے حوالے کریں، سرنڈر کریں، آپ اس کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہیں گے کریں گے، تینوں میں سے کوئی ایک بات۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو نہیں مانا۔ آگے فرماتے ہیں جو جس کے لیے میں نے بات پیش کی ہے کہ شہادت گھر میں بیٹھ کر کے نہیں ملتی، اور ان کی جو پرورش ہوئی حضرت حسن حسین کی، یہ اسلام میں پیدا ہوئے یہ، اور ان کے جو بھی لوگ تھے بڑی بڑی آزمائشوں میں گزرے، یہ کسی بڑی آزمائش سے نہیں گزرے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالنا چاہا، اس لیے اس طرح کا معاملہ پیش آیا جیسا کہ آگے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلما قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عاشورہ کے دن جب قتل کر دیا گیا، قتلته الطائفہ الظالمہ الباغیہ، ظالم اور باغی جماعت نے ان کو قتل کیا۔ وَأَكْرَمَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ بِالشَّهَادَةِ، اور اللہ رب العالمین نے حضرت حسین کو شہادت سے سرفراز کیا، ان کے درجے کو بلند کیا۔ کما اکرم بہ من اکرم من اہل بیتہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں میں سے اور لوگوں کو عزت دی۔ اکرم بها حمزہ و جعفر و اباہ علی وغیرہم، اللہ نے شہادت کی تھی حمزہ کو، جعفر کو، اور ان کے والد علی کو، اور ان کے علاوہ بھی لوگوں کو۔ وکان شہادتہ مما رفع اللہ بہ منزلتہ اعلی درجتہ،
اور ان کی شہادت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان کے منزلت کو اونچا کیا، ان کے درجے کو بلند کیا۔ فَإِنُّهُ هُوَ وَأَخُوهُ الْحَسَنُ سیدہ شباب اہل جنہ، کیونکہ وہ اور ان کے بھائی حضرت حسن یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ وَالْمَنَازِلُ الْعَالِيَةُ لَا تَنَالُ إِلَّا بِالْبَلَاءِ، اور بلند مقامات آزمائشوں کے بغیر نہیں ملتے ہیں۔ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا، کیا کہا جب سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ کس آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء، نیک لوگوں کی، ثم الصالحون، پھر اچھے لوگوں کی، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا اچھا ہوتا اس کے لحاظ سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، یا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائش کی جاتی ہے۔ فإن كان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، اگر اس کے دین کے اندر تمسک ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وإن كان فی دینہ رقۃ خفف عنہ، اگر اس کے دین کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے تو آزمائش بھی ہلکی کی جاتی ہے۔ ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة، اور ایک مومن کی آزمائش ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا رہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فکان حسن الحسین قد سبق له من اللہ ما سبق من المنزلۃ العالیہ، حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام ملا جو مقام ہم نے بیان کیا۔ ولم یکن قد حصل له بالبلاء، اور ان دونوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوئی تھی ما حصل لسلفہما الطیب، جو ان کے خاندان کے لوگ تھے جس طریقے سے ان کی آزمائش کی گئی، ان دونوں کی آزمائش نہیں ہوئی تھی۔ فإنہما ولدا فی عز الاسلام، کیونکہ ان دونوں کی اولاد اس وقت ہوئی جب اسلام سب بلند تھا، اسلام غالب تھا۔ وتربیا فی عز و کرامہ، اور کرامت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان دونوں کی تربیت ہوئی۔ والمسلمون یعظمونہما، اور مسلمان کی تعظیم کرتے تھے، ویکرمونہما، اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ومات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یستکملا سن التمیز، اور نبی کی وفات ہوئی اور یہ دونوں تمیز کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے بھی۔ فکان نعمت اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی ان دونوں کے اوپر، ان ابتلاہما بیما یلحقہما باہل بیتہما، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی آزمائش کی ان چیزوں سے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان لوگوں سے ان کو ملا دے، یعنی انہیں بھی شہادت کا درجہ مل جائے، اس لیے اللہ ان کی آزمائش کی۔ کما ابتلی من کان افضل منہما، جیسے کہ ان دونوں سے جو افضل تھے ان کی آزمائش اللہ نے کیا ہے، ان کی آزمائش کی گئی۔ فإن علی بن ابی طالب افضل منہما، علی بن ابی طالب ان دونوں سے افضل تھے۔ وقد قتل شہیدا، اور ان کو شہادت کے طور پر ان کو قتل کیا گیا اور شہید ہوئے۔ وکان مقتل حسین مما ثارت به الفتن بین الناس، اور حضرت حسین کا قتل ہونا یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فتنہ بڑھا۔ کما کان مقتل عثمان رضی اللہ عنہ من اعظم الاسباب التي اوجبت الفتن بین الناس، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل سے بھی، ان کی شہادت سے بھی بڑے بڑے اسلام جو ہے بڑے بڑے فتنے لوگوں کے اندر پیدا ہوئے۔ وہ بسبب ہی تفرقت الامہ الی اليوم، اور ان کے قتل کی وجہ سے آج تک امت مختلف ہے اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو انہوں نے 25ویں جلد جو ابن فتاویٰ ہے ان کی مجموع الفتاویٰ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو میں نے بیان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ ملا، مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، اور شہادت انسان کو گھر میں نہیں ملتی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ان دونوں کی ولادت ہی اس وقت ہوئی جب اسلام سربلند تھا، اسلام کو غلبہ حاصل تھا، اور ہمارے نبی کی جب وفات ہوئی، تمیز یعنی بلوغت کی اور شعور کی عمر کو لوگ نہیں پہنچے تھے، اللہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہا، کیونکہ آزمائش دین کی بنا پر ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اس آدمی کی اتنی ہی آزمائش کی جاتی ہے، لہٰذا ان دونوں کی بھی آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مظلومانہ طور پر ان کی شہادت پیش آئی، لیکن یہ جنگ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، نہ حضرت حسین اسے اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے تھے، اور نہ ہی صحابہ کرام اسے اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ جو ساری باتیں ہمارے ملکوں کے اندر حضرت حسین کی شہادت کے نام پر کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں شرکیاں ہیں، اور اگر شرکیاں نہیں ہیں
تو بدعات اور خرافات میں کوئی بھی چیز اس سے کمتر نہیں ہے۔ اور جہاں تک یزید کی بات ہے تو یزید بھی نیک لوگوں میں سے تھا وہ، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں سے ان کے اقوال نقل کیے ہیں یزید کے، اور اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ لہذا یزید کو مطعون کرنا یا اسے اسلام سے خارج کر دینا، یہ ساری باتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بہت سارے صحابہ کرام ان کے ہاتھ میں بیعت کر رکھی تھی، چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین، ایسے ہی اور جو کوفہ کے لوگ تھے ان کو چھوڑ کر کے باقی اور جو صحابہ کرام تھے اور لوگ تھے سب لوگوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھا تھا۔ لہذا جو تاریخ اور جو تصویر یزید کی ہمارے ملکوں کے اندر پیش کی جاتی ہے وہ قطعاً وہ تصویر اس کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے واجب کر دیا ہے، اور یہ باقاعدہ کمانڈر تھے یزید، اور ان کی کمانڈری میں عبداللہ بن عمر نے، جابر نے، ابو ایوب انصاری نے اور دیگر لوگوں نے، حتیٰ کہ حسن و حسین نے ان کی کمانڈری میں جنگ لڑی ہے حضرت یزید کی کمانڈری میں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ جب پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر میں آپ رہتے تھے جب تک کہ آپ نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے حجرے نہیں بنا لیے۔ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز اگر کوئی پڑھائے گا تو یزید ہی پڑھائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ وصیت کی تھی، اور ساری باتیں ثابت شدہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید کے بارے میں جو تصویر ہمارے ملکوں کے اندر بیان کی جاتی ہے وہ تصویر قطعاً صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم کچھ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ایک صحابی کا بیٹے ضرور ہیں، کم سے کم یہ آپ کو ضرور ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہیں، اور جب مسلمان آپ مانیں گے تو کسی مسلمان کے لیے رحمت کی مغفرت کی آپ دعا کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا، رحم اللہ کہنا، یہ قطعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں ماہ محرم کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقائق کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، اور شرک، بدعت اور خرافات سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔